آپ جانتے ہیں کہ مئی کے اخیر میں ٹی وی ڈیبیٹ پر نپور شرما جو بی جے پی کی پہلے اسپوک پرسن تھی، ابھی وہ ہٹا دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، لیکن کیا جملہ کہا آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئی، اس پر اس کا اعتراض ہے، اور اکثر یہ اعتراض پوری دنیا میں اٹھتے رہتا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جن کے تعلقات زیادہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں اعتراض کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اس لیڈی نے اعتراض کیا ہے، عورت نے اعتراض کیا ہے، تو ایک غیر مسلم عورت کو بھی اسلام کے بارے میں یہ سب پتہ ہے۔ آپ کو کتنا معلوم ہے؟ اگر کوئی لیڈی جہاں آپ پڑھا رہی ہیں پھر آپ سے اگر پوچھ لے تو آپ کو کوئی جواب بنے گا؟ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، ان سے اگر پوچھ لیا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو کوئی جواب نہیں تو کتنے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا، شادی کر لیے، نعوذ باللہ کون کون سا جملہ بولتے، کیا 9 سال کی تو تھی، کیسے شادی کر لیے، دس اور دیٹ۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ عربوں کا جو کلچر تھا پوری دنیا میں اس سے پہلے ایسے کلچر گزر چکے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ آخر ان کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض اس بات پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی جو تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ دیکھ لیجیے آپ پوری دنیا میں ابھی ویسٹرن میں، مغرب میں آپ دیکھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شادیوں پر اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ایسا کیوں کیا، نہیں ہونا چاہیے، دس اور دیٹ لوگ بولتے رہتے۔ تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو مختصر آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے کام آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے، کیوں کیا ہے، آخر ایسا کیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال، اور جن سے شادی کی ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر ہے 40 سال، اور وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، جس سے شادی کر رہے ہیں ان کی عمر 40 سال، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں 25 سال یا 30 سال، جب تک وہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اگر آدمی کے اندر نعوذ باللہ لوگ بولتے خواہش کا مسئلہ ہے، اگر ایسی ہی بات ہوتی تو جوانی ہی میں کوئی کچھ کرتا ہے، تو اپنی تو پوری جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کی بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، پوری جوانی 50 سال کے اوپر ہو گئے۔ اب اس طریقے سے ایک سوال بنتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جتنے لوگ دیکھیں گے، کیا کوئی آدمی ہے 25 سال کا نوجوان جو 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ عورت سے نکاح کر لے؟ نہیں، پورے مجمع میں سناٹا، کون تیار ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ، اور پوری لائف بھی گزار دے۔ چلیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور شادیاں کی۔ غزوہ احد کے بعد، اس لیے یہ سب پوائنٹ یاد رکھنا ضروری ہے، غزوہ احد کے بعد جو 3 ہجری میں ہوا تھا، شوال 3 ہجری میں، کہ مکہ کے لوگ مدینہ آ گئے تھے اور حملہ کر دیا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس مسئلے میں بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو عورتیں بیوہ ہوئی تھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کیا اور ایسے ام المومنین سے نکاح کیا اور ان کو اپنے یہاں لے کر آئے۔ اسی میں سے کئی لوگوں کا نام ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے شوہر ابو سلمہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی کی صرف ایک ہی باقرہ تھی، یعنی جن کی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی، بقیہ کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق شدہ ہے۔ تو اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ احد کے میدان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی سہارا دیا، بہت ساری عورتوں کو اپنے گھر دلہن بنا کے لے گئے، اور بہت سارے بچوں کے جو یتیم ہو گئے تو ان کے لیے سہارا بن گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوہ عورتوں کو سہارا دینا اور یتیم بچوں کا سہارا بننا سب سے پہلے کنہوں نے شروع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا بیوہ عورتوں کو سہارا دینا یہ غلط بات ہے؟ کیا یتیم بچوں کو سہارا دینا یہ غلط بات ہے؟ انہی میں سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام سلمہ، ان کے شوہر ابو سلمہ، وہ خود کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 918، کہ ابو سلمہ بڑے اچھے تھے۔ ابو سلمہ یعنی اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں کہ ابو سلمہ بڑے اچھے تھے، اب ابو سلمہ کے بعد اب کون ہے جو مجھے ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا ہر ایک کے لیے، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم اور آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اور کہا یہ پڑھتی رہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ تو مصیبت میں ہم کو بدلہ دے اور بہترین بدل عطا فرما۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تو سوچ ہی رہی تھی کہ آخر کون ہے جو مجھے مل پائے گا، ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایک دن ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، تو خود کہتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مجھے کون ملا؟ سب سے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کی شادی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آج کل کی کچھ ہیں بہنیں، ان کو بڑی تکلیف، کچھ لوگ ہیں ان کو بہت تکلیف۔ عرب کے لوگوں کا رواج تھا، وہ لوگ کرتے تھے، ان کے ماں باپ خوش تھے، خود خوش تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سہارا دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں ایک چیز اور بھی ہے، عربوں کا یہ رواج ہے اور آج بھی ہے عربوں کا رواج، کہ اگر عرب کے لوگ آپس میں شادی کر کے اور داماد بن جاتے ہیں یا داماد بنا لیتے ہیں، یہ میرا داماد ہے، تو آج بھی عرب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے داماد کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں۔ اگر داماد بن گیا تو ختم، جتنی لڑائی ہے سب بند کر دیتے وہ لوگ، آج بھی یہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی عورتوں سے شادی کی اور یہ داماد بنے تو پوری لڑائی جو ہو رہی تھی اسلام کے خلاف بند ہو گئی۔ مثال کے طور پر ابو سفیان، اسلام کے ایک دم کٹر دشمن تھے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کے شوہر جب یہ ہجرت کر کے وہاں گئی حبشہ کی طرف، ایتھوپیا، تو ان کے شوہر کرسچن ہو گئے، اب سہارا کون دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا اور ان سے شادی کر لی۔ جب پتہ چلا ابو سفیان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی ہے، تو اب ابو سفیان ٹھنڈے پڑ گئے اور فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آپ دیکھیے گا بڑے بڑے سردار جو بھی آئے اور ان کی بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جویریہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سردار کی بیٹی تھی، سردار کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے، ایک لڑائی میں گئے، بنو مستلق ان کے یہاں گئے، تو اب کیا ہوا، ان کے ابا مارے گئے، جویریہ کے ان کے ابا مارے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اب جو عورتیں بچی تھی سب کو لے کر آئے، جو مال بچا سب کو لے کر آئے، تو یہ ان کے حصے میں آ گئی ایک صحابی کے۔ تو آپس میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ارے یہ تو سردار کی بیٹی ہیں اور سردار کی بیٹی ان کے حصے میں آئے، سردار کی بیٹی سردار کے گھر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں تو ان کے گھر رہے، ان کے پاس رہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اس کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی برکت والی عورت ہیں، اپنے خاندان کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادی کی ہے سب میں ریزن ہے اور اس میں سماج کا فائدہ ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب حدیث نمبر 3931، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، تو جب شادی کر لی تو جتنے قیدی بنا کے لائے گئے تھے صحابہ کرام نے کہا اصحار رسول اللہ، یہ عربوں کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے کہا اصحار رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ ہو گئے، نسبت والے ہو گئے، اب تو شادی جب ہو گئی تو سب وہی ہو گئے، پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہو گئے، رشتہ داری والے ہو گئے، اور ان کو ہم قید کر کے مدینہ لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ 100 تھے، 100 گھرانے تھے، 100 گھرانے، اب ایک شادی کی برکت دیکھ لیجئے 100 گھرانے چھوٹ گئے ایک شادی کی برکت سے، تو سماج کے لیے فائدہ یا نقصان؟ اصحار رسول اللہ، راوی بیان کرتے ہیں فما رأینا امرأۃ کانت اعظم برکۃ علی قومها منها، کہ میں نے جویریہ سے زیادہ اچھی کسی عورت کو برکت میں نہیں پایا کہ جس کے شادی کرنے سے اتنی برکت ہو جائے کہ ان کے پورے خاندان کو چھوڑ دیا گیا، 100 گھرانے تھے، اور کہا نہیں ان کو قید کر کے نہیں لے جائیں گے کیونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہو گئے ہیں، ان کے رشتہ دار کے لوگ ہو گئے ہیں، ہم لوگ کیسے لے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو راوی کہتے ہیں اوتق فی سببها 100 اہل بیت من بنی المصطلق، 100 کے 100 گھرانے سب چھوٹ گئے، اب قیدی بن کے نہیں آئے۔ تو دیکھا آپ نے، سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے گی، ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادی کی ہے اس کے اندر ریزن ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں۔ پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی سردار کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ بھی دہیہ کلبی صحابی کے حصے میں آ گئی۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل و صورت میں فرشتے آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے کبھی کبھی جب آتے تھے۔ تو کیا ہوا، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ آ گئی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپس میں صحابہ کرام نے پھر یہاں مشورہ کیا، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 371، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا لا تصلح الا لک، صفیہ جو ہیں وہ کیا دہیہ کو آپ دیں گے، یہ تو آپ کے لائق ہے۔ اب دیکھیے سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں یہ آپ کے لائق ہے کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے، تو سردار کی بیٹی سردار ہی کیا رہے، کیوں ادھر ادھر جائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کر لی۔ پھر اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، نجد کا جو علاقہ ہے، نجد کا علاقہ، شیخ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ وہیں سے، نجد کے علاقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس طرف کے جو لوگ تھے اور جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں جتنے بھی یہ ہیں آپ غور کیجئے گا تو اس میں صرف اور صرف انسانیت کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی خود ہی نہیں معلوم ہے، اس لیے معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی اور کی ہے ماریہ سے، ماریہ قبطیہ۔ ماریہ قبطیہ یہ کرسچن تھی، پہلے عیسائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسلمان ہو گئی، شاہی خاندان کی تھی، خاندان ان کا بہت بڑا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، بازنطینی بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دیا تھا، تو جب اتنا بڑا عہدہ ملے اور اتنی بڑی جگہ سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کر کے ان کو مقام و مرتبہ میں اونچا کر دیا۔ ایک چیز اور تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے ایک رسم و رواج کو توڑنے کے لیے۔ رسم و رواج کیا، عربوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا، جس کو ہمارا بولتے ہیں لے پالک، ہمارا بولتے ہیں لے پالک، منہ بولا بیٹا، مطلب کسی کے گھر میں اگر بیٹا نہیں ہے تو دوسرے کے بیٹے کو رکھ لیا، تو لوگ ان کے اصلی باپ کو بھول گئے، یہ نقلی باپ کا نام لگا دیا۔ تو اسلام کے اندر لے پالک نہیں ہے، منہ بولا بیٹا نہیں ہے، اس کا اصلی باپ باپ رہے گا۔ آج جو ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم اور آپ لے لیتے ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوا لے لیا، اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اور اپنا نام جوڑ دیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس کے باپ کا ہی نام جڑا رہے گا، گرچہ آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، کہیں بھی جائے گا اس کے باپ کا نام رہے گا۔ تو اب لوگوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا شروع کر دیا زید بن محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ زید کے ابا کا نام تھا حارثہ،
زید بن حارثہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب سب کو یہ مشہور ہو گیا پورے عرب میں کہ زید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں منہ بولے بیٹے ہیں منہ بولے بیٹے ہیں. اب کیا ہوا, دونوں میں نہیں جمی, زید میں نہیں جمی, زینب میں نہیں جمی. تو کیا ہوا, نہیں جمی تو طلاق کی نوبت آ گئی. اب جب طلاق کی نوبت آ گئی تو طلاق ہو بھی گئی. اب جب طلاق ہو گئی تو اب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو, کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں, کسی عرب کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بھی عرب کا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس نے اعتراض کیا ہو کہ 9 سال میں شادی کر لیا, ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا یہ شادی میں, کہہ رہے منہ بولے بیٹے کی وہ جو ہے نا عورت اس کو طلاق دے دیا تو کیا یہ شادی کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہے وہ شادی کر لیا دس اور دیٹ. لیکن اس پر نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ان لوگوں کے یہاں عربوں کے یہاں یہ سب چلا آ رہا ہے, ایک سلسلہ تھا, تو ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے. ابھی ہم اور آپ دیکھتے ہوئے چلیں گے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37, کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ان کو, زینب کو, تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نکاح کرا دیا زینب کا آپ سے, تو آسمان پر نکاح ہوا ہے. اور ہم اور آپ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی طریقہ جو بھی ہے وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, اور ہم اللہ کے حساب سے چلتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا بھی مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, ان کی مرضی سے ہے, اور ہم اس کو مانتے ہیں. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے پہلے اعتراض اور دوسری جگہ بھی ہو جائے گا, لیکن ہم مسلمان دوسروں پر اعتراض نہیں کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تم لوگ ان کو گالی مت دو, ورنہ وہ لوگ بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے. اس لیے ڈیبیٹ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے پوری تیاری کے ساتھ جائے. ان لوگوں کو خود ہی نہیں پتا ہے, ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہا, گودی میڈیا, دلال میڈیا, بکاؤ میڈیا, ٹی آر پی بڑھ رہی ہے, لوگ بلا رہے ہیں کون کون سے ٹاپک کو بات کر رہے ہیں, کوئی روک بھی نہیں رہا ہے. بس ہندو مسلم, مسجد مندر, بس یہی سب چل رہا ہے. اصل مدعے سب ہٹ گئے. پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی, گیس کی قیمت بڑھ گئی, اس سے کوئی لینا دینا نہیں.